الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ یہ نعمت اگر گھر میں موجود ہوتی ہے تو گھر گھر لگتا ہے، اگر یہ نعمت موجود نہ ہو تو گھر گھر نہیں لگتا۔ گھر منقش دیواروں کا نام نہیں ہے، گھر لگژری لائف کا نام نہیں ہے، گھر ایئر کنڈیشن روم کا نام نہیں ہے، گھر سہولیات کا نام نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بندہ راجوال چھوڑ دیتا ہے، وہ پاکستان کے کسی بڑے شہر میں یا کسی باہر کسی ملک میں جا کے ڈیرے ڈال لیتا ہے، وہاں سے گھر بھی ملتا ہے، سہولیات بھی ملتی ہیں، لیکن اس کو وہ راجوال یاد آتا ہے، وہ کچی دیواریں یاد آتی ہیں، وہ اپنی مٹی اور مٹی کی خوشبو یاد آتی ہے، کیونکہ وہ گھر نہیں ہے۔ گھر وہ ہے جو اس کو یاد آتا ہے، گھر وہ ہے جہاں بزرگوں کی شفقتیں ہوتی ہیں، گھر وہ ہوتا ہے جہاں بچوں کی منٹھاریاں، ان کی شرارتیں، ان کے میٹھے میٹھے بول ہوتے ہیں۔ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، اللہ نے مال و دولت کی فراوانیاں بھی دے رکھی ہیں، نعمتوں کی بہتات دے رکھی ہے، زمینوں کے مالک ہیں، پلاٹوں میں ملکیت ہے، کاروبار بڑے عروج پہ ہے،
لیکن خاوند کہتا ہے میں کیا کروں اس مال و دولت کو جب میرے پاس اولاد نہیں ہے. بیوی کہتی ہے میں آگ میں ڈالوں گی یہ سب کچھ جب میرے پاس بچے نہیں ہیں. تو سب سے بڑی ان کے لیے جو دولت ہوتی ہے وہ اولاد کی دولت ہوتی ہے، اور یہ نعمت ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. اولاد نہ صرف نعمت ہے بلکہ اس نعمت کے لیے اللہ سے دعا بھی کی جانی چاہیے. جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے دست دراز کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ یہ میری قوم والے تو مانتے نہیں ہیں، ان پہ میری کسی بات کا اثر تو ہوتا نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے نیک اولاد ہی دے دے جو میری پیروکار بن جائے، مجھے ماننے والی بن جائے. اس سے پتہ چلتا ہے اس نعمت کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے. جناب زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا. سر سفید ہو چکا ہے، یہ بیوی ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے، اللہ اولاد نہیں ہے. رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، میری اولاد میں سے میرا کوئی وارث پیدا کر دینا. میرا سوال ہے انبیاء کے پاس کون سی پراپرٹیز ہوتی ہیں؟ انبیاء کو کون سا دنیا کا حرص ہوتا ہے؟ ان کے پاس کون سے مال و دولت کے انبار ہوتے ہیں جو جناب زکریا علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اے اللہ میرے خاندان میں میری اولاد میں میرے وارث پیدا کر دے. ان کی دعائیں یہ تھیں اللہ تو نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، تو نے مجھے امامت کے لیے چنا ہے. اے اللہ میری وفات پہ میری موت پہ یہ سلسلہ منقطع نہ ہو جائے. اے اللہ میری اولاد میں کوئی ایسا بیٹا پیدا کر دے، ایسی اولاد پیدا کر دے، یہ منصب تو اس کو بھی نصیب کر دے، یہ امامت تو اس کو بھی دے دے، نبوت سے تو اس کو بھی سرفراز کر دے. اے اللہ یہ جو میرے نیکیوں کے دفاتر ہیں ان کے اندر مزید اضافہ ہو جائے. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کو بیٹا یحییٰ دیا، اور ان کو اللہ کہتے ہیں ہم نے نبوت سے سرفراز بھی کیا. یہ اولاد نعمت ہے، اس نعمت کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. نیک اولاد کے لیے اللہ کے سامنے دست دراز کرنے چاہیے. یہ اولاد آج کے اس مختصر خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا اور آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں گا. اولاد اللہ کی نعمت ہے، اولاد کی عزت کی جائے تاکہ کل کو یہ تمہاری عزت کریں. اولاد سے محبت کی جائے تاکہ یہ کل کو تم سے محبت کریں. انسان محبت اور توجہ کا بھوکا ہوتا ہے. محبت اور توجہ دلوں کو حیات دیتی ہے. انسان کو جب محبت ملتی ہے وہ خوشحال ہو جاتا ہے. محبت اور چاہت پہ قائم ہونے والے رشتے ہمیشہ برقرار رہتے ہیں. جن رشتوں کی بنیاد زور پہ، زبردستی پہ یا بناوٹ پہ ہوتی ہے وہ رشتے بہت جلدی بکھر جاتے ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احب. بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا رہا ہوگا. کیا مطلب ہے؟
مطلب یہ ہے یہ بچے ان کے قلوب و اذہان ایک ٹیپ کی طرح ہیں، ایک ریاض کی طرح ہیں، ایک میدان کی طرح ہیں۔ اگر آپ نے ان پہ حکومت کرنی ہے تو پہلے ان کو فتح کرنا ہوگا، پہلے یہاں اپنے غلبے ڈالنے ہوں گے۔ جب فتح ہوگی تبھی حکومتیں ملیں گی، اگر آپ کو فتح نہیں ملے گی تو آپ کو حکومتیں نہیں ملیں گی۔ یہ فتوحات محبتوں سے ملتی ہیں۔ المرء مع من احب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ جس سے محبت ہو جائے پھر بندہ ویسے بننے کی کوشش کرتا ہے، جس سے محبت ہو جائے پھر بندہ اس کی کاپی کرتا ہے، اس کی عادات و اطوار کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹے سے بچے تھے اور قرآن کے عظیم مفسر بنے، اللہ کے نبی سے سیکھنے کا کتنا کو موقع ملا، کتنا ٹائم ملا، کتنا وقت ملا، آخر کیوں وہ ان علوم کے ساتھ جڑ گئے اور قرآن کے سب سے عظیم مفسر بنے؟ دل کے اندر وہ چنگاری کیا تھی، دل کے اندر جذبات کیا تھے؟ ان کو بچپن میں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں ملی تھیں وہ محبتیں یاد آتی تھیں۔ آج عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے علوم کے ساتھ جڑے اور عظیم مفسر بنے۔ یہ محبتیں ہی تھیں۔ ایک بار اپنی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آ گئے، بت عند خالتی میمونہ، اجازت مانگی، خالہ جان اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آج رات آپ کے گھر میں قیام فرمائیں گے، مجھے اجازت دے دو، میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، یہاں رات گزارنا چاہتا ہوں۔ رات گزاری، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی رات کو اٹھے، ساری رات کے احوال بیان کرتے ہیں، ان کے لیے پانی رکھا، اللہ کے رسول نے وضو فرمایا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ نے کان سے پکڑا، مجھے گھمایا، مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کیا، رائٹ سائڈ پہ کھڑا کیا، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تہجد پڑھی، آپ نے مجھے دعائیں دیں، اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ میں اپنے اس چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اے اللہ جس قرآن کو تو نے میرے اوپر نازل کیا ہے اس کا فہم تو عبداللہ بن عباس کو دے دے۔ یہ تمام صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور اس کے علاوہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب انس مقترین صحابہ میں سے ہیں کہ انہوں نے ساری روایات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہیں، وہ تو بچے تھے، اتنا شعور بھی نہیں تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کو آخر کیا یاد آتا تھا، دل میں یہ جذبات آخر کیوں تھے؟ میں نے علوم اسلامیہ کا عظیم ترین خادم بننا ہے، میں نے اتنا بڑا عالم بننا ہے، میرا نام مقترین صحابہ میں آ جائے، سب سے زیادہ روایات مروی کرنے والوں میں میرا نام شامل ہو جائے۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں تھیں۔ اپنے بچوں سے محبت کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا انداز یہ ہے کہ بچوں کو اگر تربیت بھی کرنی ہے تو تربیت میں بھی محبت شامل ہونی چاہیے۔ جناب نوح علیہ السلام عذاب آ چکا ہے، بیڑا تیار ہو چکا ہے، 3 منزلیں اس کی بن چکی ہیں، ہر جانور کا ایک جوڑا اس میں سوار ہو چکا ہے، سارے اہل ایمان اس میں سوار ہو چکے ہیں، زمین کے اندر سے پانی پھٹ پڑا ہے، آسمان سے طوفان برس رہے ہیں، اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، سامنے کھڑا ہے، یا بنی ارقم معنا، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، ایمان لے آؤ۔ سامنے دیکھ رہے ہیں
تباہی ہے، سامنے دیکھ رہے ہیں عذاب آ چکا ہے، سامنے دیکھ رہے ہیں ابھی میرا بیٹا ڈوب جائے گا، اس وقت بھی تربیت کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں تو محبتوں کے ساتھ بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں تربیت اگر کام کرتی ہے تو محبتوں کے ساتھ کرتی ہے۔ وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، بیٹا آج کافروں کا ساتھ نہ دینا۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ، اور اللہ سے دعا بھی کر دی، اور ادھر سے ایک لہر آتی ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، لہر آئی بیٹا اس میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ یہ میرا اہل ہے، اے اللہ یہ میرا جگر گوشہ ہے، اللہ یہ تو نہ ڈوبے، اللہ اس کو تو بچا لے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں نوح، اس کے بعد تجھے دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تب بھی اپنے بیٹے کے لیے تڑپتے ہیں میرا بیٹا بچ جائے، اور آخری وقت میں بھی اگر بیٹے کی تربیت کرتے ہیں تو انتہائی محبتوں سے کرتے ہیں۔ تربیت کے لیے سب سے اہم ترین اگر کوئی کاوش ہے تو وہ محبت ہے۔ یہ محبت سے بچوں کی تربیت، یہ ایسی روش ہے جس سے بڑے بڑے طاغیوں کی طغیانیاں رام کی جا سکتی ہیں، باغیوں کی بغاوتیں ٹھنڈی کی جا سکتی ہیں۔ گھر کے نالائق اور نافرمان بچے ان کو آرام اور سکون مل جاتا ہے۔ گھر میں قانون اور اصولوں سے زیادہ محبت اور عطوفت کی ضرورت ہوتی ہے۔ قانون نہیں چلتے، اصول نہیں چلتے، سختیاں نہیں چلتی، وہاں محبتیں چلتی ہیں۔ وہاں اگر اصلاح کرنی ہے تو ایک ہی چیز کام دیتی ہے، وہ محبت ہے۔ رعب دبدبا کی فضا اگر قائم کی جائے تو یہ تربیت کے لیے حل نہیں ہے۔ وقتی طور پہ اس کے اندر جو بری صفات ہیں وہ دب سکتی ہیں، مستقل حل نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ کی ایک مسکراہٹ اتنا بڑا کام کرتی ہے، آپ کے بیٹے پہ اتنا اثر ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بڑی بڑی سختیاں بھی اتنا کام نہیں کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جو چیز ملحوظ رکھی جائے وہ محبت ہے۔ اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کی جائے، نیک اولاد کے لیے اللہ سے دعا کی جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کیسے اپنی اولادوں کو یاد رکھتے ہیں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، آزمائشوں کی بٹیوں سے گزارا، ابراہیم کامیاب ٹھہرا اور ہم نے اس کو یہ انعام دیا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم تمہیں امامت دیں گے، جلالت دیں گے، نبوت سے سرفراز کریں گے۔ اس موقع پر جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا؟ اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا؟ قال لا ينال عهد الظالمین، اے ابراہیم ہاں تجھے میں نے اتنا پسند کیا ہے، تو امتحان میں اتنا کامیاب ٹھہرا ہے، میرے ایک ایک کلمے پہ آزمائش پہ یوں پورا اترا ہے، اے ابراہیم میں تجھے بھی امامت دوں گا، اور اس کے بعد جتنے نبی آئیں گے، جتنے رسول آئیں گے، نبوت اور رسالت کے سارے سلسلے میں تیری نسل کے اندر رکھوں گا، سارے انبیاء تیری نسل میں آئیں گے۔ سید ولد آدم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب پیدا کروں گا تو تیری نسل سے پیدا کروں گا۔ ہاں یاد رکھنا، لا ینال عہد الظالمین، یہ امامت، یہ نبوت، یہ جو رسالت ہے، یہ کام ہوتا ہے ان لوگوں کا جن کے اندر رحم پایا جاتا ہے، جو لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے، جو لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ لوگوں کے بارے میں محبت کے جذبات رکھتے ہیں، جو ان کے لیے ہدایت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ لا ینال عہد الظالمین،
جس کے اندر صبر ہوگا، یقین ہوگا، استقامت ہوگی، اس کو تو میرا یہ وعدہ پہنچے گا، تیری دعاؤں کو میں قبول کروں گا۔ جو ظلم کرنے والا ہوگا اس تک تیری دعا کا اثر نہیں پہنچ سکے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عزیز بزرگوں، نوجوانوں، بچوں کے والدین، ان بچوں کو آپ کی دعاؤں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، ان بچوں کو آپ کی دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے ہیں، اللہ کے سامنے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اے اللہ، ہم یہ دعا کرتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ میں اور یہ میرا بیٹا اسماعیل، ہم جو دونوں مزدوریاں کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تیرے گھر کو کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں، اے اللہ آج اس موقع پہ ہم یہ دعا کرتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے بھی میرے بیٹے اسماعیل کو بھی اپنا فرما بردار رکھنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ہماری اولاد سے اپنی فرما بردار امت بھی پیدا فرما دینا۔ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں کی جائیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، جب اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کو کہا فرما بردار ہو جاؤ تو وہ فرما بردار ہو گئے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور ان کی فرما برداریاں ان تک محدود نہیں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، انہوں نے اس بات کی نصیحتیں اپنی اولاد کو بھی کی تھیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمین، اے میری اولاد، اے میرے بچوں، میری بچیوں، اللہ نے تمہارے خاندان کو چنا ہے، تمہارے دادا ابراہیم کو چنا تھا، اسحاق کو چنا تھا، اسماعیل کو چنا تھا، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ اللہ نے اس امت میں، اللہ نے اس کائنات میں، انسانیت میں تمہیں یہ فضیلت دی ہے۔ تمہارے آبا کو اللہ نے نبوت و رسالت کے لیے چنا ہے، اللہ نے تمہیں ان کی اولادیں بنایا ہے۔ ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ہاں یاد رکھنا تمہارا خاتمہ بھی ایمان پہ ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے اسماعیل کی بھی تربیتیں اپنے باپ کے ساتھ یوں ہی ہوئی تھی۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیا۔ اسماعیل علیہ السلام یہی باتیں اپنی اولاد کو سمجھایا کرتے تھے۔ اولاد سے محبت یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی ہر بات کو نظر انداز کرتے رہیں۔ خواہشات اور شہوات یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، عشق و محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ جہاں دل کی گہرائیوں سے اپنی اولاد سے محبت کرنا ہوگی، وہاں محبت کا یہ تقاضا ہے اپنی اولاد کو وہ باتیں سمجھا دی جائیں جو سمجھانا ضروری ہیں۔ ایسا نہ ہو آج تو تم نے ان کو پیار اور محبت میں گھر بیٹھ کے سمجھانا ہے، کل کو انہیں گلیوں بازاروں میں حالات کے تھپڑ سکھائیں۔ ایسا نہ ہو کل کو ان کو تختہ دار سمجھائے، ایسا نہ ہو کل کو انہیں تھانے اور کچہریاں سمجھائیں، ایسا نہ ہو کل کو انہیں حالات کے ستم سکھائیں۔
اس سے پہلے اولاد سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ساری باتیں محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، تھپکیوں کے ساتھ انہیں گھر بیٹھ کے سمجھا دی جائیں۔ لقمان علیہ السلام ان کو حکیم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وہ علاج کرتے تھے؟ کیا وہ دوائیاں تیار کرتے تھے؟ نہیں، یہاں حکیم سے مراد حکمت ہے، وژڈم ہے، عقل مندی ہے، ان کی ذہانت ہے، ان کا وہ ٹک ہے جو انہوں نے لیا تھا، اپنی اولاد کو وہ باتیں انتہائی محبت سے سکھا دی۔ حکمت کا، عقل مندی کا تقاضا ہی یہ ہے بچوں کو وہ باتیں سکھا دی جائیں گھر بیٹھ کے، ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ باتیں انہیں سختی سے کوئی اور سکھائے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ بیٹے سے محبت کا تقاضا یہ ہے اسے جہنم کی آگ سے بھی بچا لیا جائے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے الحقنا بہم ذریتہم، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ تہجدوں میں اٹھتے ہیں، اولادوں کو بھی اٹھاتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، بچوں کو بھی انگلیوں سے پکڑ کے لے کے جاتے ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے جنت میں جب تم جاؤ گے، جنتوں کے وارث بنو گے، تمہارے ساتھ تمہاری اولادیں بھی جائیں۔ جب تم وہاں انبیاء سے ملاقاتیں کرو گے، تمہارے ساتھ تمہاری اولادیں بھی جائیں۔ جب جنت میں میدان لگے گا، نور کے ممبر لگیں گے، کرسیاں لگیں گی، وہاں بیٹھ کے اللہ کے دیدار ہوں گے، وہاں مجلسیں ہو رہی ہوں گی، محفلیں ہو رہی ہوں گی، اللہ کے دیدار ہو رہے ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری اولادیں اس وقت شرک کی وجہ سے جہنم کی دلدل میں جل رہی ہوں۔ ان سے محبت یہ ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض، بیٹا یاد رکھنا چھوٹا سا بھی کوئی عمل کیوں نہ ہو، وہ نیکی، آپ کا وہ کام جو دفتر والوں کے نوٹس میں نہیں آتا، وہ کام جو آپ کے بڑوں کے نوٹس میں نہیں آتا، وہ کام جو آپ کے مالک کے نوٹس میں نہیں آتا، وہ چھوٹی چھوٹی نیکی بھی اللہ نے سنبھال کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض، وہ کہاں جہاں بھی ہو، زمین میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین و آسمان کے درمیان بھی ہو، یأتی بها اللہ، اللہ کے تو علم میں ہے، اللہ اس کو لے آئے گا۔ ان یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے میرے بیٹے نمازوں کو قائم کرنا، لا تصاور خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اے بیٹا رخسار کو کھلا کھلا کے نہ چلنا، انها ان تک مثقال حبۃ، یا بنی لا تصاور خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چلنا۔ آپ ہی مجھے بتائیں آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے کلاس فیلوز میں، آپ کے کالج میں، آپ کی مارکیٹ میں کوئی شخص فخر کے ساتھ چلتا ہو، تکبر کے ساتھ چلتا ہو، گالیں پھلا پھلا کے چلتا ہو، آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ دنیا ان سے محبت کرتی ہے؟ دنیا کس سے محبت کرتی ہے؟ جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جس کے اندر انکساری ہوتی ہے۔ اولاد سے محبت کا تقاضا یہ ہے، حکمت یہ ہے، عقل مندی یہ ہے۔ لقمان کی حکمت سے علیہ السلام جو نسخہ ملتا ہے وہ یہ ہے بیٹوں کو دنیا میں رہنے کے، چلنے کے آداب سکھا دیے جائیں۔ ان سب چیزوں کے ساتھ اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے، ان کو اچھے برے حالات کے لیے تیار بھی کرنا ہے، دنیا کی چالاکیوں کے بارے میں انہیں آگاہ بھی کرنا ہے، انہیں تباہیوں ہلاکتوں سے بچانا بھی ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے، ان سب جذبات کے پیچھے اگر کوئی جذبہ کارگر ہو سکتا ہے تو وہ جذبہ محبت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دائی، ان جیسے مربی نے بھی اگر کوئی نسخہ آزمایا ہے تو یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے تھے، بیٹے کے پیدا ہونے پہ بھی آپ خوش ہوتے تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے، جب آپ کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوتے ہیں، خوشخبری لانے والا آپ کا غلام، آزاد کردہ غلام خوشخبری لے کے آتا ہے، بشرہ بہ ابو رافع مولاہ فوہب لہ عبدا، آپ کے خوشخبری دیتا ہے اللہ کے رسول آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ اتنے خوش ہوتے ہیں، اپنے آزاد کردہ غلام کو ایک غلام تحفے میں دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے تھے، فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، یہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ میرا جگر گوشہ ہے، یہ میری لخت جگر ہے، یہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کر دیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کر دیا۔ یؤذینی ما آذاہا، جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھ محمد کو تکلیف دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں ما رأیت احدا اشبہ سمتا ودلا وہدیا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها وقعودها من فاطمة بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ ایک ایک چیز میں اپنے باپ کی مشابہ تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کاپی تھی، ان کا چلنا ویسے تھا جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، ان کا بیٹھنا اٹھنا ویسے تھا جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھتے اٹھتے تھے، ان کی بات کرنے کا انداز وہی تھا جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام بات کرتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں آتی حاضر ہوتی، كانت اذا دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم قام الیها فقبلها واجلسها في مجلسه۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں جب بیٹی آتی، اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھ جاتے، چل کے جاتے، اللہ کے نبی علیہ السلام مرحبا کہتے، بوسے دیتے، لے کے آتے، وہیں بٹھاتے جہاں اللہ کے نبی خود بیٹھتے تھے۔ اسی تربیت کا، اسی محبت کا نتیجہ ہے، اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اپنی اولاد کو محبت دو تاکہ کل کو وہ تمہیں محبت دیں، اپنی اولاد کو عزت دو تاکہ کل کو وہ تمہیں عزت دیں۔ جناب فاطمہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے نبی ان کے گھر میں تشریف لاتے تھے، وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته واجلسته في مجلسها، وہ بھی ویسے اٹھتی تھیں، چل کے جاتی تھیں، اللہ کے نبی کو ریسیو کرتی تھیں، بوسے دیتی تھیں، لے کے آتی تھیں، وہی بٹھاتی تھی جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام جہاں وہ خود بیٹھی ہوتی تھی۔ سکھایا اپنی اولاد کو، ان کو محبتیں سکھاؤ تاکہ وہ کل کو تم سے ویسے محبت کرے جیسے آپ نے ان کو سکھایا ہے، جیسے آپ نے ان سے محبتیں کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے اتنی محبت کرتے، من آل جاریتین دخلت انا وهو الجنہ کہاتین، جنت میں میں اور وہ شخص ایسے ہوں گے جیسے جو دو انگلیاں ہیں، وہ شخص جو دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جاتے ہیں اور ان کی شادیاں کرتا ہے، ان کو اچھے آداب سکھاتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، دین کی تعلیم دیتا ہے، جنت میں وہ میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے دو انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبتیں ہی تھی۔ آپ علیہ السلام کبھی کبھی تہجد کے وقت تشریف لے جاتے، جا کے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں دستک دیتے، علی فاطمہ اٹھ جاؤ، تہجد کا وقت ہو چکا ہے، تہجد پڑھ لو۔ کئی مہینوں تک اللہ کے نبی علیہ السلام مسلسل جا کے بیٹی فاطمہ کے دروازے پہ دستک دیتے، الصلاۃ یا اہل البیت، نبی کے گھر والوں نماز کا وقت ہو چکا ہے۔
محبت یہ ہے کہ ان کو نماز پہ لگا دیا جائے، محبت یہ ہے کل کو جب آپ جنت میں ہوں گے وہ آپ کے ساتھ جنت میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے، اولاد سے محبت سکھاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو بوسہ دیتے ہیں۔ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف رکھے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ بچوں کو بوسے دیتے ہیں، ہم تو نہیں دیتے۔ ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منهم احدا، میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی بوسہ نہیں دیا۔ فرمایا من لا یرحم لا یرحم، اے اقرا یہ کوئی غیرت والی بات نہیں ہے، یہ تو شرمندگی والی بات ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ممبر پہ تشریف فرما ہیں، دیکھتے ہیں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما مسجد میں آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آ رہے ہیں، ممبر کو چھوڑا، نیچے اترے، چل کے گئے، نوازوں کو اٹھایا، لا کے ممبر پہ بٹھایا اور امت کو بتایا اپنی اولاد کی یوں عزت کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کھیل رہے ہوتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گلیوں بازاروں میں ان کے پیچھے بھاگتے، وہ بھی شرارت کرتے ہوئے بھاگتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پکڑتے، ان کو بوسہ دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں ہیں، سجدہ لمبا ہو جاتا ہے، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ہم ڈر گئے، آج کیا ہو گیا، سجدہ اتنا لمبا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُؤَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، میرا بیٹا میرے اوپر سواری کر رہا تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اٹھ جاؤں، اس کا کھیل ختم ہو جائے، میں نے یہ چاہا وہ کھیلتا رہے، جب اس کا کھیل پورا ہو جائے گا میں اٹھ جاؤں گا۔ اپنی اولاد کو عزت دی، عزت دینا سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے، آپ اپنے صحابہ کے بچوں سے بھی یوں محبت کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی اولادیں عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے لوگ کیسے اتنے بڑے مرتبے پہ پہنچ گئے، اور ان لوگوں کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا؟ محبتیں تھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، بیٹا بخاری ایسے نہیں بن جاتا، باپ بھی امام مالک رحمہ اللہ کا شاگرد ہے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا شاگرد ہے، حماد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا شاگرد ہے۔ جب باپ اتنے بڑے ائمہ کا شاگرد ہوتا ہے تو بیٹا بھی امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری پیدا ہوتا ہے۔ اور بیٹے کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں۔ باپ فوت ہونے لگا، کہا یہ جتنا مال ہے اس کے اندر 1% بھی شک والا نہیں ہے، میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ حلال کھلایا ہے۔ بیٹوں سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان بچوں کو حلال کھلایا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اولاد والی جو نعمت دے رکھی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، محبت اور عزت کے ساتھ اللہ ہمیں ان کی تربیتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔